السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام غیر مسلموں کی نظر میں شاعر انقلاب جوش ملی آبادی فرماتے ہیں، کیا صرف مسلماں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ معزز سامعین گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک اصول اور ایک نظام حیات کا نام ہے۔ حسینیت امن و سلامتی اور حق کی علامت ہے۔ حسینیت دین فطرت اور انسانیت کی اساس ہے۔ حسین ابن علی کا تعلق کسی خاص قوم یا کسی خاص فرقہ سے نہیں، بلکہ آپ کا تعلق دنیائے انسانیت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طبقہ فکر اور مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے مشاہیر آپ کی ذات اور کردار سے برملا عقیدت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے پیشوا، دانشور، مفکر اور شعراء نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جس عقیدت کا اظہار کیا ہے، ان میں سے چند غیر مسلم معروف شاعر، دانشور اور مفکروں کا اظہار عقیدت ہم یہاں پر مختصراً پیش کریں گے۔ ہندو شاعر منشی ماتھر لکھنوی کو اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مدح سرائی کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی آئے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں، مسلمانوں کی منشا عقیدت اور ہی کچھ ہے، مسلمانوں کی منشا عقیدت اور ہی کچھ ہے، مگر سبط نبی سے میری نسبت اور ہی کچھ ہے۔ معروف مصنف تھامس کارلائل کہتے ہیں، کربلا کے المیہ سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا خدا تعالیٰ پر کامل یقین تھا۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں تعداد کی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور بہادری کا جو سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا۔ افریقہ کو آزادی اور حریت اور نسلی امتیاز کا خاتمہ کرنے والے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا نے اپنی کامیابی کا سہرا امام حسین علیہ السلام اور کربلا کو آئیڈیل قرار دیتے ہوئے لکھا کہ جب میری اسیری 20 سال سے زائد ہوئی تو ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح حکومت کی تمام شرائط مان لوں گا، لیکن اچانک اسی رات مجھے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی یاد نے ہمت بندھائی کہ جب امام حسین نے کربلا میں نامناسب حالات کے باوجود ظلم و یزیدیت کی بیعت نہیں کی تو میں نیلسن منڈیلا کیوں ظلم کے آگے ظلم کو تسلیم کر لوں؟ اس لیے میری کامیابی کا راز کربلا اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ برصغیر کے معروف رہنما مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام امام حسین کی قربانی کی وجہ سے پھیلا، اور میں نے امام حسین سے مظلومیت کی اوقات میں فتح و کامرانی کا درس سیکھا ہے۔ مشہور ہندو رائٹر سوامی شنکراچاریہ کہتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے نیک بندوں سے خالی ہو جاتی۔ حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں۔ مشہور انگریزی ناول نگار چارلس ڈکن کہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی جنگ مال و متاع اور اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر کیوں جاتے؟ وہ ایک مقصد کے لیے کربلا گئے اور ان کی قربانی اسلام کے لیے تھی۔ روسی مفکر لوئی ٹالسٹائی نے کہا ہے، امام حسین ان تمام انقلابیوں میں ممتاز ہیں جو گمراہ حاکموں میں سے گڈ گورننس کا تقاضا کرتے تھے، اس راہ میں انہوں نے شہادت حاصل کی۔ تاریخی محقق اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ ایڈورڈ گبن نے
دی فال آف رومن امپائر میں واقع کربلا کو انتہائی دل سوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور کربلا کے دل خراش واقعات ایک سردل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آتے ہیں۔ ایک اور کرسچن استاد ڈاکٹر کرس ہیور نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ یزید خدا کے احکامات کا سرعام مذاق اڑاتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ یہی بات امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسین وہ ہیں جن کے اندر خدا بولتا ہے۔ مسز نائیڈو نے کہا کہ امام حسین دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ہر کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہیں۔ سوامی شنکر اچاریہ نے کہا امام حسین کی قربانیوں سے آج اسلام زندہ ہے، ورنہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور آخر پہ بات کروں گا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، جو کہتے ہیں حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک اصول اور ایک نظام حیات کا نام ہے۔ حسینیت امن و سلامتی اور حق کی علامت ہے۔ حسینیت دین فطرت اور انسانیت کی احساس ہے۔ بقول خواجہ معین الدین چشتی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور آخر پہ میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ فخر سے اپنا سر بلند کیجئے کہ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، لہٰذا ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تفرقے میں نہ پڑیے اور حق کا ساتھ دیجئے، باطل کا ساتھ کبھی نہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔